ساتھ میں بولو نا، یہودیوں نے ہمارے نبی سے کتنے سوال پوچھے؟ کو بہت پتے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ساتھ میں بولو نا صلی اللہ، اور یہودی آئے، بہت سارے یہودی آئے. اچھا سننا، یہ ہمارے علماء کرام جانتے ہیں. وہ یہودی نے آ کر کیا کہا، بہت سارے یہودی آئے، پوری جماعت آئی اور آ کر کیا کہا کہ اے محمد، اب وہ تو ایمان تو لاتے نہیں تھے، کہا اے محمد 3 سوالات پوچھیں گے، جواب دے دو. 3 سوالات پوچھیں گے. کتنے سوالات پوچھیں گے؟ 3. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں پوچھو نا، پوچھو 3 سوال پوچھو. انہوں نے سب سے پہلا سوال پوچھا، سب سے پہلا سوال پوچھا اصحاب کہف کون تھے؟ یعنی وہ غار میں ایک زمانہ آیا تھا جس میں غار میں کچھ جوان چلے گئے تھے، وہ کون تھے؟ اصحاب کہف. کیا کہتے ہیں ان کو؟ اصحاب کہف، جس کے لیے قرآن کریم میں سورہ کہف 15ویں پارے میں ہر جمعہ کو پڑھتے ہیں. ماشاءاللہ، اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہودیوں نے آ کر کہا ہم آپ سے 3 سوال کریں گے. سب سے پہلا سوال اصحاب کہف کون تھے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا دوسرا سوال بتاؤ. تو کہا دوسرا سوال، ایک بادشاہ گزرا ہے جس کو ذوالقرنین کہا جاتا تھا. ایک بادشاہ گزرا جس کو ذوالقرنین کہا جاتا. بعض مورخین نے اس کا نام الیگزینڈر بتایا. کہا وہ بادشاہ کون ہے؟ اور تیسرا سوال انہوں نے پوچھا کہ ہمارے بدن میں جو روح ہے، روح، اس روح کی حقیقت کیا ہے؟ تو ساتھ میں بولو نا، یہودیوں نے ہمارے نبی سے کتنے سوال پوچھے؟ 3 سوال. یہ بچے سمجھ لو، بہت سمجھنے جیسی چیز ہے. 3 سوال پوچھے، جس میں پہلا سوال یہ پوچھا کہ وہ غار میں چلے گئے تھے وہ جوان جن کو اصحاب کہف کہا جاتا، وہ کون تھے؟ دوسرا سوال، وہ جو بادشاہ تھا جس کا نام ذوالقرنین تھا، وہ کون تھا؟ اور تیسرا، جو ہمارے اندر روح ہے، ہماری باڈی میں جو روح ہے، اس روح کی حقیقت کیا ہے؟ اب میرے دوستوں، ہمارے نبی کے پاس جبرائیل آوے، ہمارے نبی کے ساتھ اللہ باتیں کرے، تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ کل آ جانا، جواب مل جائے گا. کل آ جانا، جواب مل جائے گا. دوسرے دن سارے یہودی آئے، لیکن اللہ کی طرف سے کوئی جواب آیا نہیں ہے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم لوگوں نے کل مجھے 3 سوال پوچھے تھے، لیکن ابھی تک جواب آیا نہیں ہے. کل کب آ جانا؟ کل. وہ سارے یہودی ہنسی مذاق کرتے چلے گئے. نبی ہے، نبی اپنے آپ کو نبی کہتے. ہم نے 3 سوال پوچھے، اصحاب کہف کون ہے؟ ہمارا دوسرا سوال تھا وہ ذوالقرنین بادشاہ کون ہے؟ ہمارا تیسرا سوال تھا روح کی حقیقت کیا ہے؟ اور 24 گھنٹے گزر گئے، ان کے نبی نے ہم کو جواب نہیں دیا اور کہا کہ کل آنا. اب اور 24 گھنٹے گزر گئے تو کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 48 گھنٹے کے بعد پھر آئے، کہا کہ محمد وہ 3 سوال، لیکن اللہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ کل آ جانا، کل جواب دوں گا. کل آ جانا، کل جواب دوں گا. اور 24 گھنٹے ہو گئے. اس کے بعد میں پھر وہ لوگ آئے، ارے آج چوتھا دن ہے، چوتھا دن ہے، تیسرا دن ہے، چوتھا دن ہے، 5واں دن ہے، 6واں دن ہے، 7واں دن ہے. ارے میرے پیاروں 15 دن گزر گئے. ہمارے نبی ایک ہی بات کہے، کل آنا جواب دوں گا، کل آنا جواب دوں گا، کل آنا جواب دوں گا. یہاں تک کہ میرے بھائیوں آپ کو تعجب ہوگا، 19واں دن آ گیا. کون سا دن آ گیا؟ 19واں دن. 19ویں دن تو یہودیوں کا بڑا جمگھٹا، اس لیے کہ یہ تو سمجھ رہے کہ ہماری جیت ہو گئی. ارے بڑا جمگھٹا. 19 دن کے بعد آئے اور کہا کہ محمد دیکھو جواب دینا ہے تو جواب دے دو، اس لیے کہ 19 دن ہو گئے اور ہم نے 3 سوال آپ کو پوچھے ہیں. تم کہتے ہو میں آسمان کی باتیں بتاتا، تم کہتے ہو میں جبرائیل سے ملاقات کرتا، تم کہتے ہو اللہ میرے اوپر وحی اتارتا. یہ 3 سوال، اصحاب کہف کون تھے؟ ارے وہ بادشاہ ذوالقرنین کون تھا؟ روح کی حقیقت کیا ہے؟ اور 19 دن ہو گئے، آپ کی طرف سے کوئی جواب نہیں. میرے دوستوں برابر وہ 19ویں دن کی صبح تھی اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ کے پاس کھڑے تھے اور ہمارے نبی رو رہے تھے، اللہ اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا، اللہ اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا. آج 19واں دن ہے اللہ، یہ لوگ آئیں گے میرے پاس، آئیں گے اور پوری جماعت بن کر آئیں گے. اللہ 18 دن تک میں نے کام چلایا، کل جواب دوں گا، کل جواب دوں گا، کل جواب دوں گا. اے اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا، اللہ مجھے جواب دے دے نا اللہ. میرے دوستوں کہہ دو سبحان اللہ. حضرت جبرائیل آئے، بولو سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ محبوب اللہ تم سے ناراض نہیں ہے. بولو اللہ تم سے ناراض. اور اللہ تینوں جواب دینے کے لیے بھیج دیا ہے. تینوں جواب آ گئے، تینوں جواب آ گئے. سننا، تینوں جواب آ گئے. اب وہ پہاڑ کے پاس ہے، پہاڑ کے پاس ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو فرمایا بتاؤ نا مجھے تینوں جواب بتاؤ. میرے دوستوں پہلا جواب جو آیا، اصحاب کہف کون ہے؟ اللہ نے پوری سورت آسمان سے اتاری جو 15ویں پارے کے آدھے حصے سے شروع ہوتی ہے اور 16ویں پارے کے پاؤ حصے تک چلتی ہے. یعنی پونے پارے میں اللہ نے اصحاب کہف کی پوری حقیقت کو کھول کے رکھ دیا. پھر اس کے بعد میں وہ سوال تھا کہ ذوالقرنین بادشاہ کون ہے؟
اللہ نے اسی صورت میں ایک رکوع اتاری جس میں ذوالقرنین کی حقیقت کو کھولا، اور اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں تیسرا جواب دے دیا کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ تو وہ پہاڑ کے پاس حضرت جبرائیل نے آ کر تینوں جواب، بولو سبحان اللہ، مل گئے نا تینوں جواب؟ ارے بولو نا، تینوں جواب مل گئے نا؟ پہلا جواب مل گیا، میں قرآن پاک کے ایک ایک آیت پڑھ کے بتاتا ہوں۔ پہلا جواب مل گیا، اصحاب کہف کون تھے؟ تو سوال کا جواب مل گیا، نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا اصحاب کہف کا واقعہ بتایا۔ اللہ نے فرمایا وہ جوان تھے جو کسی غار میں چلے گئے تھے اور لا الہ الا اللہ پر آ گئے تھے، توحید کی پکار کو بلند کر دیا تھا۔ یہ پہلے سوال کا جواب۔ دوسرا سوال کیا تھا؟ بولو نا، دوسرا سوال کیا تھا؟ وہ بادشاہ کون؟ ذوالقرنین، اس کا بھی جواب اللہ نے دیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ اللہ نے فرمایا آپ نے ذوالقرنین کے بارے میں لوگوں نے آپ سے پوچھا تو اس کی پوری حقیقت یہ ہے، اللہ نے پورے رکوع میں اس کا جواب دے دیا۔ تیسرا سوال تھا ہماری باڈی میں جو روح ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ اللہ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ اللہ نے وہ بھی جواب دے دیا، لیکن میرے دوستو جواب کتنے دن کے بعد آیا؟ 19۔ بولو نا کتنے؟ تو چلو جواب تو مل گیا، اللہ کے رسول خوش ہو گئے، آج آئیں گے، آج وہ یہودیوں کی جماعت آئے گی، پھٹاپٹ تینوں جواب دے دیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول نے روتے روتے کہا، اے جبرائیل اتنے دن کیوں ہو گئے؟ اے جبرائیل ایک دو دن کی بات نہیں ہے، جبرائیل 19 دن ہو گئے، کیا میرا اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا؟ بس اتنا کہنا تھا۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی، سننا، کہہ دو سبحان اللہ، کہہ دو اللہ کی طرف سے کیا آواز آئی؟ اللہ نے کہا میرا محبوب جس دن انہوں نے سوال کیا اسی دن میں جواب دے دیتا۔ اس لیے کہ اللہ سے بڑھ کر جاننے والا کون؟ اللہ نے کہا میرا محبوب میرے عزت و جلال کی قسم، میری کبریائی کی قسم، جس دن انہوں نے 3 سوال پوچھے اسی دن میں جواب دے دیتا۔ لیکن میرا محبوب تو نے اپنی طرف سے کہا کل بتاؤں گا، پھر تو نے کہا کل بتاؤں گا، پھر تو نے کہا کل بتاؤں گا۔ اگر تو ایک مرتبہ یہ کہتا اللہ چاہے گا تو بتاؤں گا، میری قسم اسی وقت سب جواب دے دیتا۔ اور اس پر بھی قرآن کی آیت آئی کہ میرا محبوب کچھ بھی کام ہو نام کس کا؟ نہیں بولنا، کچھ بھی نام ہو کچھ بھی کام ہو نام کس کا؟ یہ بھی قرآن میں آیا، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب ایک دو دن کا معاملہ نہیں، 19 دن تک میں نے معاملے کو ڈیلے کر دیا۔ اللہ فرماتے میں نے معاملے کو مؤخر کر دیا اس لیے کہ میرا محبوب ایک بار انشاءاللہ کہہ دیتا، ایک بار یہ کہہ دیتا اللہ مجھے جواب دے گا، میں تمہیں جواب دوں گا۔ اللہ فرماتا میری قسم اسی دن میں سارے سوالوں کے جواب دیتا۔ تو میرے دوستو ہمارے نبی سے بڑھ کر توحید والا، لیکن جب ہمارے نبی کو اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی نسبت کس کی طرف، تو آج سے ہم لوگ بھی بولو نا بھائی، پہلے کام کے لیے کون کون تیار ہے؟ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ 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 اللہ